العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز کے ساتھ مل کر پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیثاً توفیقاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، یعنی اس میں وہ شان بیان کی جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور کی ذات پر درود و سلام درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی حضور کی ذات پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا امتی، جب میرا غلام شوق و محبت کے ساتھ میری ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ فرمایا جس نے 10 مرتبہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 100 درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کے 100 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب مزید فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے نہ یہ بندہ جہنمی ہے نہ ہی منافق ہے، یعنی وہ جہنم سے بھی آزاد ہے، منافقت سے بھی آزاد ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس حال میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نور عطا فرمائے گا، اور وہ نور ایسا ہوگا، اس نور کی شان یہ ہوگی کہ وہاں جو موجود ہوں گے اگر سب کے لیے تقسیم کر دیا جائے، سب کو بانٹا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، نامہ اعمال تل رہے ہوں گے تو ایک آدمی کے جب تل رہے ہوں گے تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ رب کے حکم کے مطابق جس کے اگر وہاں گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو فرشتوں سے فرمائیں گے کہ کدھر جا رہے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اب فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ اس کے نامہ اعمال کو تولا گیا ہے، اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اس لیے ہم اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں کیونکہ رب کا حکم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی طرف دیکھیں گے، ایک مرتبہ فرشتوں کی طرف دیکھیں گے، اب وہ آدمی حضور کو دیکھے گا، حضور اس کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے فرشتوں یہ تو میرا ہے، حاج علی فرمائیں گے یہ تو میرا ہے، اور فرشتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرا ہے اور میں ادھر نہیں تھا، تم نے نامہ اعمال کیوں تولے؟ جب مالک موجود نہیں، مالک حاضر نہیں ہے، تم نے نامہ اعمال کیوں تولے؟ دوبارہ اسے لے آؤ، میری آنکھوں کے سامنے اس کے نامہ اعمال تولو۔ اب فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ رب کا حکم ہے، نامہ اعمال تول چکے ہیں، اس کے گناہ زیادہ ہیں، تو رب فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ، جو میرا محبوب کہتا ہے وہی کرو، واپس لے آؤ اسے، اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولو۔ اب جب اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے گا،
اب پھر بھی وہی ہوگا، اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم، کیونکہ دنیا کا قانون تھوڑی ہے کہ ترازو بدل جائے گا، وہاں تو انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ اب اس کے گناہ کم ہوں گے، پھر وہی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اب پھر وہی حکم ہوگا کہ یہ جہنمی ہے کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، ابھی مکمل حساب نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، وہاں سے ایک پرچی کا ٹکڑا نکالیں گے، کاغذ کا ایک ٹکڑا، یہاں پورا کاغذ نہیں، صرف ٹکڑا نکالیں گے اور وہی اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اب راوی لکھتا ہے رکھنے کی دیر ہوگی، وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے، تو اب جب اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی تو پھر یہ جنتی ہو جائے گا۔ اب وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے گا آپ کون ہو؟ من انت، آپ کون ہو؟ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو نے مجھے نہیں پہچانا، اور کہے گا کہ یہ کاغذ میں کیا تھا جو آپ نے میرے نامہ اعمال میں رکھا، جہاں نیکیاں زیادہ تھیں نیکیاں زیادہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں، اور تو نے جو مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، فرمایا تو بھول گیا تھا، میں نے سنبھال کر رکھا ہے، تو پڑھ کر بھول گیا تھا، میں نے اسے سنبھال کر رکھا ہے، وہی درود پاک تیرے آج کام آ گیا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جہاں کہیں بھی ہو درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ فرمایا تو بھول گیا تھا، میں نے سنبھال کر رکھا ہے، یہی درود پاک آج تیرے کام آ گیا۔ درود پاک کے فائدے دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لے آئے، اور جس کے صدقے پوری کائنات ملی، یعنی تمام مہینوں سے بھی اس مہینے کو افضل قرار دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی، اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے پہلے خبر مل چکی تھی کہ میں نبی کی ماں بننے والی ہوں، میں ایسے بچے کو پیدا کرنے والی ہوں جو نبی بنے گا اور وہ آخری نبی ہوگا، کیونکہ ہر مہینے آپ کو کوئی نہ کوئی نبی خوشخبری دینے آتا، آپ کو کوئی نہ کوئی نبی خوشخبری دینے آتا اور فرماتا ہے آمنہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے، ہمارا سردار آ رہا ہے، اس کا نام محمد رکھنا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کا وقت ہوا تو اب میں سوچ رہی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی عورت جب اسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے جسے آج ہم دائی کہتے ہیں، دائی ہوتی ہے، ڈاکٹر کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں کہتی ہیں میں یہ تمنا کر رہی تھی کہ میں نبی کی ماں بننے والی ہوں، میرے لیے کوئی دائی نہیں آئی۔ راوی لکھتا ہے کہ اماں آمنہ کی صرف یہ دل میں سوچنے کی، صرف آپ نے صرف سوچا، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک طرف سے دیوار ٹوٹی، وہاں سے 4 عورتیں اندر داخل ہوئیں، اور 4 عورتیں یہ ان کی سردار تھیں، ان کے پیچھے بہت ساری عورتیں تھیں، جو ان میں سب سے بڑی تھی کہنے لگی آمنہ گھبرانا نہیں، لا تحزن، آمنہ فرمایا آمنہ گھبرانا نہیں، میں آدم علیہ السلام کی بیوی حوا آئی ہوں۔ وہ جو سب سے پہلے تھی ان کا نام حضرت حوا تھا، اور بعد میں جو دوسری تھی کہنے لگی کہ میں عیسیٰ کی ماں مریم آئی ہوں، اور تیسری کہنے لگی کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ آئی ہوں۔ تو باقی پیچھے جو ساری عورتیں آئی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری جنت سے آئی ہوئی حوریں تھیں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ سب کدھر آئی ہوں؟ کہنے لگی کہ ہم اپنے مقدروں پہ ناز کرتے ہیں۔ وہ جو چوتھی تھی کہنے لگی کہ میں ابراہیم کی بیوی سارہ ہوں۔ کہنے لگی آمنہ ہم اپنے مقدر پر ناز کر رہے ہیں، محمد کی دائی بن کر رہے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اماں آمنہ فرماتی ہیں فارج منی نور، فرمایا میں نے نور کو جنم دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا صرف بشر ہیں، حضور نور نہیں ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں خارج منی نور، میں نے نور کو جنم دیا، ایسا نور تھا مجھے ملک شام کے محلات چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حضور کی ولادت مکے میں ہوئی، اماں آمنہ فرماتی ہیں مجھے ملک شام کے جو محلات تھے، بڑے بڑے محل تھے، اس نور سے چمک رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی، اور ایسا دیکھ رہی تھی کہ میں نے دیکھا آسمان نیچے آ رہا ہے۔ میں نے پھر غور کیا کہ وہ آسمان نہیں تھا، آسمان میں جو ستارے لگے ہوئے تھے وہ نیچے آ گئے، اور ستارے کہنے لگے کہ ہم اس حضور کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں جس کے صدقے ہمیں بنایا گیا، جس کے لیے کائنات بنی، ہم اس کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے ہر طرف دیکھا، جدھر نگاہ اٹھاؤں ادھر نور ہی نور ہے، فرشتے نظر آ رہے ہیں، حوریں نظر آ رہی ہیں، چرند پرند ایک دوسرے کو مبارک دے رہی ہیں، یہاں تک درخت آپس میں
ایک دوسرے کو مبارک دے کر خوشی تو جھوم رہے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارک دے رہی ہیں کہ آج وہ آ گیا ہے جس کے صدقے کائنات بنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے نور کو جنم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش میں نور کی طرح ہے، نور ہی تھے، کیونکہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب کے نبی ہو، آپ کب کے نبی ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت آدم بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ حضور تو مجھ سے بھی پہلے گئے ہیں، مجھے بھی نہیں بنایا گیا تھا تو یہ تو پہلے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی سے حضور کے نور کو بنایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نور چمکا تو جو کفر کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا وہ دور ہو گیا۔ جیسے حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے جھنڈے لگانا، حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، اور ایک درمیان جو خانہ کعبہ کی چھت تھی وہاں لگایا، کیونکہ زمین ہماری گول ہے، یہ خانہ کعبہ زمین کے درمیان میں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی جبرائیل جھنڈے لگا رہا ہے، اور ادھر جب جبرائیل جھنڈے لگا کر گیا ادھر شیطان آوازاری سے رو رہا تھا، شیطان رو رہا تھا، پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، چیخ رہا تھا۔ اب جو اس کے ساتھ جو چیلے تھے، اس کے جو خادم تھے، وہ سارے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، سارے کہنے لگے ہمارے سردار کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ ساری محنت بیکار ہو گئی، جب میں نے محنت کی تھی وہ ساری بیکار ہو گئی، آج وہ نبی پیدا آ گیا ہے، میں امت کو جتنا گناہوں کی طرف لے کر جاؤں، اس نے کل قیامت کے دن صرف ایک سجدہ کرنا ہے، سارے گناہ گار چھڑا لینے۔ کہنے لگا میری ساری محنت چلی گئی، آج وہ آ گیا ہے جس نے صرف رب کے سامنے قیامت کے دن صرف ایک مرتبہ سجدہ کرنا ہے، رب نے اس کے سجدے کی طرف دیکھنا ہے، اور میں جن سے گناہ کراؤں گا سب کو بخشا کر لے جائے گا، اس لیے رو رہا ہوں کہ میری محنت تباہ ہوگی۔ اب جو اس کے چہرے تھے کہنے لگے ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمیں یقین نہیں ہوتا، کوئی ثبوت دو، کوئی پروف دو۔ اب وہ جو سارے تھے ان کو لے کر آیا خانہ کعبہ کے بعد، کہنے لگا ادھر دیکھو، خانہ کعبہ کی چھت پر تم دیکھو، تو سب نے دیکھا وہاں جھنڈی نظر آئی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جھنڈا لگایا تھا وہ نظر آیا۔ تو کہنے لگا ابلیس کہنے لگا، شیطان سب کو کہنے لگا کہ یہ جھنڈا بتا رہا ہے وہ نبی آ گیا ہے، یہ جھنڈا بتا رہا ہے کہ جبرائیل لگا کر گیا ہے وہ نبی آ گیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ یہ شیطان زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے، بہت مرتبہ رویا، لیکن 4 مرتبہ چیخ کر رویا۔ ایک مرتبہ جب حضور کی ولادت ہوئی اس وقت رویا، تو یہ جب پہلے جنت میں رہتا تھا، آسمانوں پر آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب بے ادبی کی تھی، شروع میں جب بے ادبی کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا تھا، فرمایا فاخرج منا فإنا خارجون، فرمایا جنت سے نکل جا بے شک تو مردود ہے۔ یہ جب جنت سے باہر نکالا گیا اب اس کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ اب یہ جب بھی آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں آسمان پر فرشتے ہیں، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا کھمبا ہے، جیسے کھمبا لکھا گیا، جیسے آج ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک لکڑی یا کوئی ہتھیار ہے روکنے کے لیے ان کے ہاتھ میں۔ اب یہ شیطان جیسے آسمان کی طرف جاتا ہے، اوپر چڑھنے لگتا ہے تو وہ اسے زور سے لگاتے ہیں اور یہ آگ بن کر نیچے آتا ہے۔ گرمیوں میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، نظر آتا ہے کہ ستارہ ادھر سے ٹوٹا ادھر غائب ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ کر غائب ہو گیا۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں یہ شیطان ہوتا ہے جو اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے اور فرشتے سے اتنا زور سے مارتے ہیں یہ آگ بن کر نیچے آتا ہے۔ کہتے ہیں یہ اس وقت بھی زیادہ رویا، اس کا جنت میں آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی اس وقت بھی بہت رویا۔ اب آخر میں جب سورۃ فاتحہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو سورۃ فاتحہ آئی تو پھر آوازاری کے ساتھ رو رہا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہے، مٹی برتا رہا ہے، رو رہا ہے۔ پھر پہلے آگے کیا ہو گیا، کہنے لگا کہ پہلے تو میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کر لیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کو بھی میں گناہوں کے ذریعے ایسے گناہ کراؤں گا کہ ان
کی بخشش نہیں ہوگی، جہنم میں جائیں گے۔ لیکن جب یہ سورت فاتحہ آئی ہے اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ جو میری بچی کچی جو آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جو میری امید بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ چیلے کہنے لگے ایسا کیا ہے سورت فاتحہ میں؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سورت فاتحہ رب نے کہا ہے میرے محبوب تیرے امتی نے شوق و محبت کے ساتھ جب ایک مرتبہ اسے کوئی پڑھ لیتا ہے، کہنے لگا کہ جب کوئی اسے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھ لے رب اسے جنت ضرور دے گا۔ میں رو رہا ہوں کہ جتنے میں گناہ ان سے کرا لوں، انہوں نے سچے دل سے سورت فاتحہ پڑھ لی ہے تو جنت میں چلے جائیں گے، میری محنت برباد ہوگی، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن بہت دیا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ کافر آتے تھے آپ کا حسن دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ راوی لکھتا ہے کہ مدینہ المنورہ کی گلی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، سامنے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا تھا، کوئی قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلتے چلتے اس قافلے کے پاس لگے کہ شاید ان کو کچھ مدد کی ضرورت ہو، حاجت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے تو فرمایا آپ کے قافلے کا سردار کون ہے؟ اس کا نام تھا طارق۔ سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدھر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو وہ طارق کہنے لگا کہ ہم مدینے اونٹ بیچنے آئے ہیں، تاجر ہیں، ہم اونٹ بیچنے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی طرف دیکھا تو ایک حضور کو پسند آ گیا، وہ کتنا پیارا ہے جو حضور کو پسند آ گیا۔ حضور نے اونٹ کی طرف دیکھا تو ایک اونٹ پسند آ گیا تو طارق کو فرمانے لگے کہ مجھے یہ اونٹ چاہیے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس کے بدلے قیمت نہیں، مجھے کھجور چاہیے۔ سمجھدار تاجر تھے، ادھر بھی فائدہ اٹھاتے تھے، کھجور لے کر ادھر بیچتے، ادھر بھی فائدہ اٹھاتے، کیونکہ اپنے ملک جاتے تو ادھر کھجور بیچ کر فائدہ اٹھاتے اور ادھر سامان لے آتے، ادھر زیادہ پیسوں میں بیچتے۔ سمجھدار تھے، ادھر بھی نفع ادھر بھی نفع۔ کہنے لگا کہ مجھے ان کے بدلے میں کھجور چاہیے، مجھے درہم دینار نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مہار پکڑی اور چل پڑے، فرمایا میرے صحابہ کرام تمہیں کھجور دے جائیں گے۔ اب جب حضور جا رہے تھے تو وہ طارق دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ جو 3-4 تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اب ایک کو کہنے لگا، طارق کہنے لگا کہ تو اسے جانتا ہے، یہ کون ہے؟ تو اسے جانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں تو مدینے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور یہ کون ہے؟ اسے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو طارق نے دوسرے کو کہا کہ تو اسے جانتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں بھی اسے نہیں جانتا۔ تیسرے چوتھے ہر ایک سے پوچھا، کہنے لگے ہم نے کبھی اسے دیکھا نہیں، ہم اس کا نام تک نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ تو اب طارق رونے لگا، کہنے لگا کہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارا اونٹ بھی لے گیا، قیمت بھی نہیں دی اور نام تک پتہ تک نہیں بتایا، پتہ نہیں کدھر لے گیا۔ اب یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے کہ حضور ہمارا اونٹ لے گئے، قیمت بھی نہیں دی، نام بھی نہیں بتایا، کہاں لے گئے یہ بھی نہیں بتایا۔ اب رو رہا تھا، کہنے لگا لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ تو اندر سے طارق کی بیوی پردے سے بولی، کہنے لگی خبردار جو یہ آیا تھا اس کے بارے میں کوئی توہین مت کرنا، اس کے بارے میں کوئی غلط الفاظ مت کرنا۔ تو طارق کہنے لگا کہ تو اسے جانتی ہے؟ اور کہنے لگی خدا کی قسم میں نے دیکھا ہی اسے پہلی مرتبہ ہے۔ طارق نے کہا تو اس کی سفارشیں کیوں دے رہی ہیں؟ اب وہ جو کہنے لگی کہ تو نے صرف اس کے بولنے کی طرف دیکھا، تو نے صرف اس کی طرف دیکھا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا میں خیمے میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، تم سارے کے سارے دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، آسمان سے بادلوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، آسمان سے بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، کوئی وہ عام ہستی نہیں ہے۔ اور میں نے یہاں تک دیکھا جب وہ جا رہے تھے تو آسمان سے وہ جو بادل تھے ان کے اوپر جا رہے تھے۔ اب وہ دوسرا کہنے لگا کہ ہاں میں نے بھی یہی دیکھا، جب وہ بول رہے تھے تو منہ سے اندر سے لائٹیں نکل رہی تھیں۔ تیسرا کہنے لگا کہ وہ لائٹیں ایک پہاڑ پر گر رہی تھی، میں تو ان کو دیکھ رہا تھا، مجھے کیا پتا، مجھے کوئی خبر نہیں کہ کیا ہوا کیا بنی۔ تو اتنی باتیں ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آ گئے، حضور کے صحابی آ گئے اور کھجوریں لے کر آئے۔ تو طارق نے کہا کہ کون ہو؟ کہنے لگے کہ ہم کھجوریں لے کر آئے ہیں، حضور نے بھیجا ہے جو اونٹ لے کر گئے۔ اب طارق کہنے لگا اتنا ایماندار، اتنا سچا، اتنا متقی پرہیزگار۔ طارق پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے، مان ہوا وہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ ہمارا نبی ہے۔ طارق نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کہنے لگا کھجوریں بھی رکھ لو، مجھے بھی رکھ لو، ایک مرتبہ دوبارہ مجھے اس کی بارگاہ میں لے چلو۔
جب طارق ساتھیوں سماعت آیا تو حضور کی بارگاہ میں آیا تو کہنے لگا آج کے بعد کھجوریں بھی تیری، اونٹ بھی تیرا، طارق بھی تیرا، میرا سارا خزانہ تیرا، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا دے۔ اس نے کوئی اور آپ کا معجزہ نہیں دیکھا، حسن دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ نے جو حضور کو حسن دیا تھا یہی ایک معجزہ تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اتنی شان دی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے گی، وہ شانیں ختم نہیں ہوگی۔ حضور کو اللہ نے اتنے کمالات دیے ہیں، فرمایا ساری کائنات کا علم اکٹھے کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جز کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے حضور کو اتنا علم دیا تھا، ساری کائنات کی طاقت اکٹھی کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے ایک جز کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا سارے حسن کو اکٹھے کیا جائے تو حضور کے ایک جز کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک حضور نے فرمایا جو حسن یوسف ہے یہ میرے حسن کی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا یہ میرے حسن کی زکوٰۃ ہے۔ منحال ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ حضرت جن کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ بیان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔